السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ جی، بعض طلباء کرام کو صیغہ حل کرنے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صیغہ کیسے حل کریں۔ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ طریقہ ایک بار سیکھ لیں اور پھر اس پر پریکٹس کریں تو آپ انشاءاللہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تمام صیغے نکال سکتے ہیں، جتنے بھی ہیں۔ اگر آپ طریقہ سیکھ لیں تو بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ ویڈیو کو اور اس درس کو آپ اچھی طرح سن لیں، اس کو سمجھیں اور اس کو درمیان میں اسکپ نہ کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگتی ہے یا آپ کو نظر میں یہ ہے کہ یہ مشکل ہے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کر کے ان کے بارے میں آپ پوچھ لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، ہم صیغہ کیسے حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو ایک جو میں نے آپ کو بھیجا ہے ایک پیج، اس طرح ایک پیج بنانا ہے جس میں 16 کالمز ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے میں لکھنا ہے لفظ۔ لفظ سے مراد ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے حل کرنے کے لیے۔ جیسے ایک صیغہ مجھے دے دیا گیا ہے کہ آپ اسے حل کر لیں تو میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور صیغہ ہے خلقو۔ خلقو۔ اور دوسرا صیغہ ہمیں دیا ہے اکرمو، تو اس پر ہم اجرا بھی کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم صیغہ لکھ لیں گے۔ صیغہ ایک میں نے لکھا خلقو، اور دوسرا ہم نے صیغہ لکھا ہے اکرمتم۔ اکرمتم، یا ہم لکھتے ہیں ضاربتم۔ ضاربتم، یہ لکھتے ہیں ضاربتم۔ ہاں، اس کے بعد دوسرا لائن جو ہے نا، اس میں لکھنا ہے اصل۔ اصل لکھنا ہے۔ اصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہمیں دیا گیا ہے یہ اپنے اصل پر ہے یا اپنے اصل پر نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے اصل پر نہیں ہے تو اس کے اصل کیا ہے، اور اگر یہ اپنے اصل پر ہو تو ہم اس کو خالی چھوڑ دیں گے۔ جیسے خلقو اور ضاربتم، یہ دونوں صیغے ہمیں دی گئی ہے اور یہ اپنے اصل پر ہے تو اس کو ہم خالی چھوڑ دیں گے۔ اور یہ اصل کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے جن صیغوں میں تعلیل ہوا ہو، یعنی جو اجوف کی صیغے ہو یا جو ناقص کی صیغے، اس طرح جو لفیف کی صیغے ہو یا محموز کی صیغے ہو یا مضاف کی صیغے ہو، صحیح عام طور پر اپنے اصل پر ہوتے ہیں تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وزن۔ وزن کا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے یہ وزن اس کا نکالیں گے۔ وزن نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ ہمیں دیا گیا ہے یہ فاعل نام کے مقابلے میں کرنا ہے، یعنی اس طرح کرنا ہے کہ ہم اسے ایک ایسا شکل بنائیں گے جس میں فا، عین اور لام آ جائے۔ پھر جو کلمہ فا کے مقابلے میں آ جائے گا اس کو فا کلمہ کہیں گے، جو عین کلمہ کے میں آ جائے اس کو عین کلمہ کہیں گے، اور جو لام کلمہ میں آ جائے اس کو ہم لام کلمہ کہیں گے۔ جیسے خلقو کا وزن ہم نکالیں گے فعلو۔ فعلو، یہ اس کا وزن ہے۔ ضاربتم کا وزن ہے فعلتم۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو میزان ہے اور وزن اور موزون، یعنی جو صیغہ ہے اس کو موزون بھی کہتے ہیں، اس کے حروف بھی ایک جیسے ہے، یعنی خلقو میں 4 حروف ہے اور فعلو میں بھی 4 حروف ہے۔ اس طرح ضاربتم میں 6 حروف ہے اور فعلتم میں بھی 6 حروف ہے۔ اس طرح اس کے حرکات سکنات میں بھی ایک دوسرے سے مشابہت ہے۔ جیسے خلقو میں پہلے 2 حرف مفتوح ہے، فعلو میں بھی پہلے 2 حرف مفتوح ہے۔ خلقو میں تیسرا حرف مضموم ہے، فعلو میں بھی تیسرا حرف مضموم ہے۔ تو یہ وزن میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح موزون میں حرکات سکنات ہے اور تعداد ہے، اس طرح میزان میں بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نکالیں گے مثل۔ تو مثل کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ ہمیں دیا گیا ہے، جو کلمہ ہمیں دیا گیا ہے حل کرنے کے لیے،
تو یہ کس کی نظیر اور کس کی مثل ہے؟ یعنی جو ہم نے صحیح میں جو گردانیں ہم نے یاد کی ہے وہ عام طور پر ابواب صرف اور دوسری کتابوں میں یہ لکھا ہے، ضربہ ہے، نصرہ ہے، سمعہ ہے، اور فتح ہے، اور حسبہ ہے، اور کرم یکرم ہے، اور اسی طرح باب افعال سے اکرم یکرم اکرامن ہے، مفاعل سے ضارب یضارب مضاربہ ہے، اور اس طرح تفعیل سے صرف یصرف تصریفاً ہے۔ تو اس مثل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ جو آپ نے حل کرنا ہے وہ ان مشہور ابواب میں سے جو کہ صحیح میں سے وہ کس کی مثل ہوگا؟ تو خلقو یہ نصرو کے وزن پر ہے، نصرو کے وزن پر ہے، اور نصرو کی مثل ہے۔ اور ضاربتم یہ فعلتم باب مفعل ہے، تو باب مفعلہ سے ہم یہ صیغہ نکالیں گے تو یہ اپنے اصل پر ہے، اس لیے کہ جو صرف کی کتابیں ہوتے ہیں اس میں بھی باب مفعلہ سے ضاربہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نکالیں گے حروف اصلی۔ حروف اصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کلمہ کا وزن نکالا، اس میں سے فا کلمے کے مقابلے میں کون سا حرف آیا، عین کلمے کے مقابلے میں، اور لام کلمے کے مقابلے میں کون سا حرف آیا، یعنی وزن کرتے وقت جو فا عین لام کے مقابلے میں آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں مادہ اور حروف اصلی۔ تو خلقو کا مادہ ہوگا خ، لام، قوف، اور ضاربتم کا مادہ ہوگا ضاد، را، با۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوسرا لائن ہے حروف زائدہ۔ زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے زائد حرف کون کون سے ہے؟ تو خلقوں میں صرف واو زائد ہے، اور ضاربتم میں تا بھی زائد ہے اور میم بھی زائد ہے، اور اسی طرح الف بھی زائد ہے، تا الف میم، یہ تین حروف ان میں زائد ہے اور تین اصلی ہیں۔ پھر زائد کی اقسام ہم نے بیان کی تھے، ایک ہوتا ہے زائد للاشتقاق، دوسرا ہوتا ہے زائد نقل باب، اور تیسرا ہوتا ہے زائد برائے الحاق۔ تو زائد برائے الحاق تو زیادہ استعمال نہیں ہوتے، اور دو استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زائد لاشتقاق اور دوسرا ہوتا ہے زائد نقل باب۔ تو زائد لاشتقاق میں ہم یہ لکھیں گے کہ یہ اس کی پہلی صیغہ کو ہم دیکھ لیں گے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا جو پہلا صیغہ ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ جو حروف اس صیغے میں نہیں ہے اور یہاں موجود ہے تو کون کون سے حرف ہے۔ جیسے خلقو، یہ فعل ماضی کا جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم لیتے ہیں وہ ہے خلقہ، تو خلقہ میں واو نہیں ہے اور خلقو میں واو ہے، تو اس کو ہم لکھیں گے زائدہ للاشتقاق میں۔ سمجھ آیا؟ اس طرح ضاربتم، ضاربتم یہ فعل ماضی مذکر کا فعل ماضی مثبت معلوم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کا ماضی ہوتا ہے ضاربہ۔ تو ضاربہ میں تا اور میم نہیں ہے اور یا تا اور میم ہے، تو زائد للاشتقاق میں ہم لکھیں گے تا اور میم۔ سمجھ آیا؟ اب اس کے بعد ہم نکالیں گے زائدہ لنقل الباب۔ زائدہ لنقل الباب کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید کلموں میں ہوتا ہے، جو کلمہ مزید ہوتا ہے اور جو ابواب مزید فی کے ہوتے ہیں، تو وہ حروف جو کہ مزید فی میں موجود ہے اور مجرد میں موجود نہیں ہے تو کون سے حرف ہے؟ تو خلقت مجرد ہے تو یہاں زائد برائے نقل باب نہیں ہے۔ اور ضاربتم یہاں زائد لنقل الباب، اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے ضاربہ، اور ضاربہ یہ مزید فی کا صیغہ ہے، اس کا مجرد ہے ضربہ، تو ضربہ مجرد سے ضاربہ باب مفاعلہ لیا گیا ہے۔ تو یہ ضاربہ میں الف موجود ہے اور ضربہ میں الف نہیں ہے، تو یہ الف زائد برائے نقل باب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اس طرح علم الصیغہ میں آپ نے جن ابواب کی علامات بیان کی ہے، جیسے باب افعال کا علامہ یہ ہے کہ یہاں حمزہ ہوگا، باب مفعال کا علامہ یہ ہے کہ فا کلمہ کے بعد الف ہوگا، اور باب تفعیل کا علامہ یہ ہے کہ اس میں عین کلمہ مکرر ہوگا، تو یہی جو علامات ہیں نا وہ زائد برائے نقل باب میں لکھ لینا ہے۔ زائد لنقل الحاق یہ زیادہ کلمہ میں نہیں ہوتا، تو اس کا ہم نے ڈرا نہیں کیا ہے اس کا کالم۔ اس کے بعد ہم نکالیں گے سے اقسام کا کالم۔ سے اقسام اور اقسام الثلاثہ یہ دونوں ایک چیز ہے، اقسام الثلاثہ بھی اس کے کہتے ہیں اور سے اقسام بھی کہتے ہیں۔
اس کو ہم دیکھ لیں گے اسم فعل حرف میں کہ جو کلمہ ہمیں دیا گیا ہے حل کرنے کے لیے وہ صح اقسام میں کیا ہے، یعنی اسم فعل اور حرف میں کیا ہے۔ تو یہاں ہم نے لکھا ہے کہ اگر وہ فعل ہوگا تو ہم فعل لکھیں گے، اسم ہوگا تو اسم، اور حرف ہوگا تو حرف۔ تو خلقو کو ہم نے دیکھا کہ یہ فعل ہے تو صح اقسام میں ہم لکھیں گے فعل۔ اس طرح ضربتم میں بھی لکھیں گے ہم فعل۔ اس طرح اس کے بعد ہے شش اقسام۔ شش اقسام بھی کہتے ہیں اس کو، شش فارسی کا لفظ ہے، شش کہتے ہیں 6 کو، اور اقسام الستہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کلمہ ہمیں دیا گیا ہے وہ ثلاثی مجرد میں سے ہے یا ثلاثی مزید فی میں سے ہے، رباعی مجرد میں سے ہے یا رباعی مزید فی میں سے ہے۔ اگر وہ اسم ہو تو پھر یہ خماسی مجرد اور خماسی مزید میں بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ تو یہ ہم نے خلقو کو دیکھا کہ خلقو میں 3 حروف اصلی ہے اور زائد لنقل الباب اور زائد برائے الحاق اس میں نہیں ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے ثلاثی مجرد۔ اگر ایک کلمہ میں زائد للاشتقاق موجود بھی ہو تو ہم اس کو مجرد سے نہیں نکالیں گے، اس لیے کہ یہ کلمہ مزید ہے یا کلمہ مجرد ہے، فعل میں اس کے ماضی معلوم کے صیغوں کے دیکھنا ہے کہ اس کے فعل ماضی معلوم کے واحد مذکر غائب جو پہلا صیغہ ہے نا اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو اس کا پہلا صیغہ ہے خلقہ، تو خلقہ میں 3 حروف اصلی ہے اور زائد حروف اس میں نہیں ہے، تو یہ ہے ثلاثی مجرد۔ اب ضربتم کو ہم 6 اقسام میں کیا لکھیں گے؟ تو ضربتم کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، تو واحد مذکر غائب کو ہم دیکھ لیں، اس کا ہے ضاربہ۔ تو ضاربہ میں 3 حروف اصلی ہے اور ایک زائد ہے، تو ہم اس کو کہیں گے ثلاثی مزید فی۔ اس کے بعد اگلا ہے الاقسام السبعہ اور 7 اقسام۔ اقسام سبعہ بھی اس کو کہتے ہیں اور 7 اقسام بھی اس کو کہتے ہیں۔ 7 اقسام سے مراد یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہمیں دیا گیا ہے یہ صحیح ہے یا مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے، مضاف ہے، محموز ہے، اس میں کیا ہے؟ تو ہم اس کی مادہ کو دیکھ لیں گے۔ مادہ جو ہم نے بنایا تھا نا، خا لام قاف اور ضاد رابع، اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں حروف علت موجود ہے تو نہیں ہے، تو معطل تو نہیں ہے۔ حمزہ موجود ہے، حمزہ بھی نہیں ہے تو یہ محموز بھی نہیں۔ 2 حروف ایک جنس کی نہیں ہے تو مضاف بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ جب ایک کلمہ میں 2 حروف ایک جنس کے نہ ہو، حمزہ نہ ہو اور حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح ہوگا۔ تو 7 اقسام میں ہم لکھیں گے صحیح، دونوں میں لکھیں گے، ضربتم بھی صحیح ہے اور خلقو یہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد اگلا لائن ہے الصیغہ۔ صیغہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ ہمیں دیا گیا ہے وہ کون سا صیغہ ہے۔ تو ہم نے خلقو کو دیکھا تو خلقو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، خلق خلقا خلقو۔ اور ضربتم کو ہم نے دیکھا تو ضربتم ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ضارب ضاربا ضاربو ضاربت ضاربتا ضاربنا ضاربتا ضاربتما ضاربتم، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ التصریف۔ التصریف سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو صیغہ ہمیں دیا گیا ہے یہ فعل ماضی مثبت معلوم سے ہے یا مضارع معلوم سے ہے یا منفی معلوم سے ہے، منفی مجہول سے ہے۔ بعض کتابوں میں 12 اقسام بھی لکھا ہوگا اس گردان کو کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، صیغہ مبالغہ میں سے ہے، یا اس فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، فعل نفی، فعل جہد، یہ کون سے فعل میں ہے۔ تو دونوں بات سی ہے، بعض کتابوں میں اس کے لیے التصریف لکھا ہوگا اور بعض میں لکھا ہوگا 12 اقسام۔ تو اس دونوں میں لکھنا ہے ہمیں کہ یہ کون سا باب کون سا فعل ہے۔ تو یا ہم لکھیں گے فعل ماضی مثبت معلوم، دونوں میں فعل ماضی مثبت معلوم لکھنا ہے، یعنی خلقو میں بھی اور ضربتم میں بھی۔ اس کے بعد اگلا ہے باب، کہ یہ جو صیغہ ہمیں دیا ہے یہ کون سے باب میں سے ہے۔ تو اس کے باب کے دیکھنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا ماضی اور مضارع قرآن مجید میں دیکھنا ہے کہ اس کا ماضی اور مضارع کا عین کلمہ قرآن مجید میں کیسے مستعمل ہے۔ اگر قرآن مجید ہمارے پاس نہ ہو تو پھر یا ہمیں یاد نہ ہو، ہم حافظ قرآن نہ ہو، ہمیں یاد نہ ہو، تو پھر ہم ڈکشنری میں اس لفظ کی باب کو تلاش کر لیں گے۔ تو خلقہ یخلق، یہ قرآن مجید میں اس کا ماضی اور مضارع دونوں مستعمل ہے، جیسے خلقہ الذی خلق الموت، تو اس کا ماضی مفتعول عین ہے
خلق، اور یخلق بھی قرآن مجید میں موجود ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق، تو مضارع مضموم لین ہے، تو جو باب جس کا ماضی مفتول ہے نا مضارع مضموم لین ہوگا وہ ہوگا باب نصر ینصر، تو یہ آتا ہے باب نصر ینصر سے، تو یہاں ہم لکھیں گے نون، نون اس کا علامہ ہے نصر ینصر کا، اور ضاربتم، ضاربتم یہ باب مفاعلہ سے، اس لیے کہ باب مفاعلہ کا علامہ یہ ہے کہ فا اور عین کے درمیان الف آ جائے گا، تو ضاربتم کی بھی فا اور عین کلمہ کے مقابلے میں جو حرف ہے یعنی ضاد اور را اس کے درمیان میں الف آیا ہے تو یہ ہے باب مفاعلہ، تو ہم لکھ لیں گے باب مفاعلہ۔ اب آگے ہے معنی مصدری، معنی مصدری بعض کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو لکھنا چاہیے۔ معنی مصدری کا مطلب یہ ہے کہ جو صیغہ ہمیں دیا گیا ہے اس کا مصدر کا کیا معنی ہوگا، جیسے خلق کا معنی ہے پیدا کرنا، تو معنی مصدری میں ہم لکھیں گے پیدا کرنا، اور ضربتم کے معنی مصدری ہے ضرب، اور ضرب کہتے ہیں مارنے کو تو ہم کہیں گے مارنا، اس کا معنی مصدری ہے مارنا۔ پھر اس کے آگے ہے المعنی الصیغوی، معنی صیغوی کا مطلب یہ ہے کہ جو صیغہ ہمیں دیا گیا ہے اس صیغے کا کیا معنی ہوگا، جیسے یہ خلقو ہے تو یہ جمع مذکر غائب ہے اور فعل ماضی مثبت معلوم ہے، تو یہ سارے باتیں اس میں چلانے ہیں کہ ایک باب خلق کا معنی تو پیدا کرنا ہے، جب یہ جمع مذکر غائب اور فعل ماضی مثبت معلوم سے آ جائے تو یہ اس کا کیا معنی ہوگا، تو خلقو کا معنی ہے وہ سب مرد، وہ سب مرد، ان سب مردوں نے مارا، ان سب مردوں نے مارا، اور ضاربتم آپ سب مردوں نے مارا۔ خلقو کا معنی ہے وہ سب مرد پیدا ہوتے، وہ سب مرد کیا ہے، خلقو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا معنی ہے وہ سب مرد پیدا ہوئے، اور ضاربتم کا معنی ہے تم سب مردوں نے مارا۔ اس کے بعد ہے قاعدہ، قاعدہ کا مطلب یہ ہے قاعدہ اور قانون، قاعدہ اور قانون کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ اصل میں کیا تھا اور یہ جو شکل ہمیں دیا گیا ہے وہ کیسے بنا، اور ان میں یہ شکل بناتے وقت، یہ صیغہ بناتے وقت کون کون سے قوانین یہاں چلے تو وہ لکھنا ہے، تو خلقو میں تو کوئی قانون نہیں چلا تو یہاں ہم نہیں لکھیں گے، اور ضربتم میں ضربتم انتم والا قانون ہے تو وہ لکھیں گے، ضربتم انتم والا قانون ہے کہ جب اس میں غیر متمکن کی آخر میں واو آ جائے اور پھر وہ واو کو حذف کرنا واجب ہے، تو ضربتم اصل میں ضربتمو تھا، تو یہ تھا صیغہ حل کرنے کا طریقہ۔ اب اس پر پریکٹس کریں، پہلے صحیح کی صیغوں پر پریکٹس کریں، اس کے بعد جائے محموز کے قواعد تک، اور اس طرح مثال کی، اور اس طرح اجوف میں اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگی ہو یا کوئی بات آپ ایسے ہو کہ آپ سمجھ نہ آئے آپ کو تو آپ ضرور پوچھ دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ نے اس کے کچھ سیکھا تو برائے مہربانی اس کو دوسرے طلبہ اور طالبات کے ساتھ ضرور شیئر فرما لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔